السلام علیکم۔ اللہ رب العزت کا کروڑوں احسان ہے کہ اس نے قرآن اور حدیث کے ذریعے سے ہم سب کو اپنے مبارک اور مقدس ناموں سے روشناس کرایا۔ ان مبارک اور مقدس ناموں میں ایک صفاتی نام ہے القدوس، جس کے معنی ہیں بے عیب ذات، جس میں کوئی کمی اور خامی نہ ہو۔ اللہ رب العزت کی ذات ایسی ہے جس میں کوئی کمی اور خامی نہیں، وہ بے عیب ذات ہے۔ غیر قوموں نے جو اپنے خداؤں کے بارے میں عیب تراشیاں کی ہے، اللہ رب العزت ان سارے عیبوں سے پاک ہیں۔ نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ بیوی بچے رکھتا ہے۔ یہ سب چیزوں کا وہ محتاج نہیں۔ وہ اپنی حفاظت کے لیے کسی کا محتاج نہیں، اپنی حکومت چلانے کے لیے بھی کسی کا محتاج نہیں۔ وہ کبھی غافل نہیں ہوتا، نہ اس کو اونگ آتی ہے، وہ اونگنے کے برابر بھی کبھی غافل نہیں ہوتا۔ اپنی مخلوق کا ہر وقت خیال رکھتا ہے، ان کی روزی کا، ان کی ہر ضروریات کا خیال رکھتا ہے۔ وہ زبان کا بھی محتاج نہیں۔ دنیا کی ساری مخلوق الگ الگ زبانوں میں الگ الگ طریقے سے، بلند آواز سے، آہستہ آواز سے، دل میں کیسے بھی اس کو پکارے، اس سے مانگے، وہ سارے لوگوں کی، ساری مخلوق کی ضروریات کو پوری کرتا ہے۔ وہ کنجوس بھی نہیں، اس کے خزانے ہمیشہ بھرے رہتے ہیں۔ اگر وہ دینے پہ آئے، اگر ساری دنیا کو، الگ الگ لوگوں کو الگ الگ بادشاہت دے دے، تبھی بھی اس کے خزانے میں ذرا بھی کمی نہیں ہوگی۔ وہ تعریف کا بھی محتاج نہیں کہ سارے لوگ اگر اس کی بڑائی کرے تو اس کی بادشاہت میں، اس کی خدائی میں کچھ اضافہ ہو جائے گا، اور سارے لوگ اگر برائی کرنے لگے تو بھی اس کی بادشاہت میں، اس کی خدائی میں کوئی کمی نہیں ہونے والی۔ وہ ان سب چیزوں سے بے نیاز ہے۔ وہ سارے عیبوں سے پاک ہے۔ اس کی ساری صفات میں کوئی عیب نہیں، اس کی تخلیق میں بھی کوئی عیب نہیں۔ اس نے زمین، سورج، چاند، ستارے، بے شمار مخلوق بنائی، بے عیب بنائے ان کو۔ اس کی تخلیق میں کوئی عیب نہیں، بے حساب اس کی تخلیق ہے۔ کسی کو بھی دیکھ لو، زبردست۔ آج کے سائنٹسٹ لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ ایسی زبردست تخلیق کیسے ہو سکتی ہے۔ اس کا نظام بھی بے عیب ہے۔ سورج چاند کے نظام، زمین کے نظام، پیڑ پودوں کے اگنے کے نظام، یہ سارے بے عیب نظام سے چلتے ہیں۔ غرض اللہ تعالیٰ اپنی ہر صفات میں بے عیب ہے اور بے مثال ہے۔ ہم لوگ غور کریں تو پتہ چلے گا، ہمارا اللہ رب العزت پہ عقیدہ اور زبردست بڑھ جائے گا۔ اللہ رب العزت کے نام القدوس سے سیکھنے یہ ملتا ہے کہ بے عیب ذات تو صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ باقی ہم انسانوں میں کچھ نہ کچھ کمیاں اور خامیاں تو رہتی ہیں، جو ہمارے ماحول کی وجہ سے، ہماری تعلیم کی وجہ سے، یا ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں آ جاتی ہے۔ ان کمیوں اور خامیوں کو اور عیب کو دور کرنا بہت ضروری ہے، اور سب سے پہلے تو اپنے عیبوں پہ نظر کرے، دوسروں کے عیب کو نہیں دیکھے۔ ہمارے میں بہت ساری جو کمیاں ہوتی ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کرتے رہیں، کسی اللہ والے کے ذریعے سے اپنی اصلاح کروائیں۔ اور ایک بزرگوں کا ایک وظیفہ ہے کہ القدوس کو دل سے روزانہ 140 بار
ورد میں رکھیں. کوئی بھی ایک ٹائم 140 بار پڑھے. پھر درود شریف پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت میرے میں جو جو عیب ہے ان کو دور کر دے. اپنے عیب بتائیں اللہ تعالیٰ کو کہ یہ چیز ہے میرے میں، سستی ہے، کاہلی ہے، جھوٹ بولنے کی عادت ہے، یہ گناہ کی عادت ہے. کسی بھی ٹائپ کی برائی ہو اس کو اللہ رب العزت سے بتائیں اور پھر اس کو دور کرنے کی دعا کریں. یہ عمل کرتے رہیں، انشاءاللہ آہستہ آہستہ تزکیہ نفس ہو جائے گا اور ہمارے اعمال صحیح ہوتے چلے جائیں گے. اور بزرگوں کا ایک عمل ہے کہ اگر ہمارے کسی چہیتے میں کوئی بری عادت ہے اور اس کو ہم دور کرنا چاہتے ہیں، کسی کو نشے کی عادت ہے، کسی کو کوئی بری عادت ہے، مختلف بری عادتیں ہو سکتی ہیں. اگر گھر والے اگر چاہتے ہیں کہ اس کی بری عادتیں چھوٹ جائیں تو 140 مرتبہ روزانہ پڑھے اور درود شریف پڑھنے کے بعد اس کے لیے دعا کرے اور اپنے لیے بھی دعا کرے اور ساری امت کے لیے دعا کرے کہ یہ عیب جو میرے چہیتے میں ہے وہ ختم ہو جائے اور ساری امت میں سے کسی کے اندر بھی یہ عیب ہے تو وہ دور ہو جائے. ایسی دعا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑے دن میں اس کی وہ بری عادت چھوٹ جائے گی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اپنا تزکیہ نفس کرنے کی، اپنی بری عادتوں کو چھڑانے کی توفیق دے اور ہم کو بے عیب بنا کے اور مکمل ایمان کے ساتھ اور کلمے کے ساتھ موت عطا فرمائیں. آمین یا رب العالمین.